نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، یعنی لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال۔ ایک تو یہ دور گزر چکا ہے جس میں مسلمانوں کے اندر ایسا دور آیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا دور آئے۔ ایک چیز جس میں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اور فکر کس بات کی کرنی چاہیے؟ یعنی فرض کیسے ادا کریں گے اگر کوئی لینے والا نہ ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لینے والا نہیں تو ہمیں نیکی کا موقع کیسے ملے گا؟ بعض اوقات ہم اپنے ایک فرض کو اپنے لیے ایک مشکل سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کچھ چیزیں ہم پر فرض کر دی اور فرض کر کے ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق دی اور اس کے ذریعے ہمیں نیکی کا موقع عطا کیا۔ اگر فرض نہ ہو تو شاید ہم کریں بھی نہ۔ صدقے کے بارے میں اکثر سوچتے رہتے ہیں اچھا کریں گے اور پھر بھول جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی لیتا ہے ہم سے کچھ تو ہم اس پر احسان نہ جتایا کریں، بلکہ اس بات پر شکر کیا کریں کہ اس نے لے کر ہمیں نیکی کا موقع عطا کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو مال بھی پاک نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہمیشہ جب بھی آپ کوئی حدیث پڑھیں نا تو اس کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کیا کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ ہم اس کو جنرلائز کر کے اس سے قیاس آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہ ہو سکتا ہے بعد کی بات ہے، پہلے اس کے الفاظ پر ہو بہو غور کے کہا کیا گیا۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کہا گیا اور جیسے کہا گیا اور جس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہو اس کو پوری توجہ سے سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ خصوصاً قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت ہی احتیاط برتی جائے، کیونکہ تعویل سے انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اس کی سزا معلوم ہے آپ کو؟ کیا علوم القرآن پڑھا ہے؟ تفسیر بالرائے کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ علوم القرآن پڑھا ہے؟ اچھا آپ کل دیکھ کے آئیے، ٹھیک ہے؟ لکھیے ہوم ورک، اپنی رائے سے تفسیر کرنا، یعنی قرآن مجید کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں نہ دیکھنا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ تفسیر کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کو کس سے سمجھا جائے؟ خود قرآن سے، پھر حدیث، پھر اس کے بعد اقوال صحابہ، ٹھیک۔ لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ محض لغت کی بنیاد پر یا محض اپنے عقل اور قیاس آرائیوں کی بنیاد پر، اپنی رائے اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس کی اجازت نہیں، کیونکہ نہ ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے اس طرح سمجھنے والے ہیں جس طرح انہوں نے اس کو سمجھا جن پر یہ نازل کیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے انہی سے پوچھیں گے، انہی کا فرض ہے، انہی کا حق ہے کہ وہ ہمیں بتائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کو واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ کیا کہتے ہیں کہ لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا۔ کتنے واضح اور صاف الفاظ ہیں، اس میں اور کوئی گنجائش نہیں نکلتی ادھر ادھر کی بات کی۔ اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے، اگر کوئی چیز ہو چکی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہی بار ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ یہ کہ لا تقوم الساعہ، قیامت آئے گی نہیں جب تک یہ ہو نہ جائے۔ اب ہو تو چکا، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ہو جائے۔ پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، یعنی یہ تمیز مٹ جائے گی، اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے السلسلہ صحیحہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فطریں ظاہر نہ ہوں، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، اسواق سوق کی جمع ہے، بازار قریب قریب آ جائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ بہت شاپنگ مالز بن جائیں گے، ہر طرح کی شاپنگ آپ ایک ہی جگہ کر لیں گے، قریب قریب آ جائیں گے، ایک ہی چھت تلے سب چیزیں، سوئی سے لے کے کار تک ایک ہی جگہ مل جائے گی۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے گلوبل مارکیٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف چیزیں ہو سکتی، بازاروں کی کثرت ہو جائے گی، ضرورت ہو یا نہ ہو۔ جی ای مارکیٹنگ ہوتی ہے، گھر پہ کلک کے ساتھ آپ لے لیں جو لینا چاہتے ہیں۔ تتقارب الاسواق ویتقارب الزمان، اور وقت قریب آ جائے گا،
یعنی وقت جلدی گزرے گا یہ کہیے. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ اور حرج زیادہ ہوگا. کہا گیا کہ حرج کے کیا معنی؟ فرمایا قتل. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر آپس میں فخر نہ کریں. ہائی رائزز پر فخر کریں گے کہ کس کی عمارت کتنی زیادہ لمبی ہے. ایک تو یہ کہ ایک علاقے کے لوگ، اور ایک یہ کہ پھر دنیا بھر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے کہ کس ملک کا ٹاور کتنے فٹ ہے، اور پھر اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک اور ملک مقابلے میں آ جائے، پھر اس کے لیے ایک اور آ جائے. اللہ عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی، عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پیئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، ڈیزائنرز، گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. آپ دیکھیے کہ سارا کمپٹیشن کس میں رہ گیا ہے. یہ ضروریات ہیں انسان کی، لیکن اب یہ ضروریات سے آگے بڑھ کے دکھاوا، نمائش اور مقابلہ بازی اور اسٹیٹس سمبل بن گئی ہیں چیزیں. یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان الثیاب ویتشدقون فی الکلام. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انسانوں سے زیادہ جانوروں پر خرچ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی مانند ہو جائیں گے. قلوبہم قلوب الاعاجم، دنیا کو ترجیح دیں گے، اور ان کا طریقہ اعراب والا ہوگا. جو بھی رزق ان کے پاس آئے گا وہ اس کو جانوروں پر لگا دیں گے، جہاد کو تکلیف سمجھیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے، اور چٹی تصور کریں گے. مغرمن، ابھی تک کتوں کی جو غذاؤں کے وہ آپ نے منظر نہیں دیکھے کہ یعنی کہ صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ ان کی جیکٹس اور ان کے کھلونے اور ان کی شیمپو اور ان کے برش اور پھر ان کے آئس کریم اور ان کی یعنی ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں مخصوص ان کے لیے. ان کی بھی چوائسیز ہوتی ہیں کیا کھانا اور کیا نہیں. خواتین اور علامات قیامت، کان کھول کے سنیے، آنکھیں کھول کے رکھیے، سوئیے نہیں، کوئی سو رہا تو اس کو بھی جگا دیجیے. تو خواتین اور علامات قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح زینوں پر سوار ہوں گے. کجاوا کیا ہوتا ہے؟ جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. اس کی طرح زینوں پر سوار ہوں گے. وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، یعنی کہ ان کی جو سواری ہوگی عین مسجد کے دروازے پہ جا کے رکے گی، اس کے سامنے اتریں گے، پھر مسجد میں جائیں گے. پیدل نہیں جائیں گے. گاڑیاں کہہ لیجیے، گاڑیوں کی قسمیں کہہ لیجیے. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے. عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو اونٹوں کے کوہانوں کی بات ہوئی ہے اس کی چھوٹی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی. کوہان آپ کو معلوم ہے نا کہ کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کا جو ہوتا ہے. کوہان تو پتہ ہی نا اونٹ کا، یعنی ان کے سر پیچھے سے ان کے بال اٹھے ہوئے ہوں گے. کوہان کو ڈرا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. سیدھی سی بات ہے، چاہے جوڑا بنائے، چاہے پونی ٹیل، چاہے کوئی بھی طریقہ کریں جس سے بال اوپر اٹھ جائیں اور سر کے پیچھے ایک اور سر. کیونکہ کوہان میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کی یعنی یہ گردن کے ساتھ اوپر جاتا ہے نا اٹھ کے، یعنی کہ بیک، اور پھر اس کے بعد یوں اوپر اور جاتا ہے. ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پر لعنت کرنا. اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے. دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جب زوال ہوا تھا تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سزا جو بتائی گئی ہے، بیٹوں کو مار دیتے تھے، مردوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے. اسی طرح بہت سی جنگوں میں عورتیں ہاتھ آئیں، غلام بنی. یعنی بعد میں اگر کوئی اور امت آتی ہے، نہیں کوئی اور پیغمبر آتا تو وہ پیغمبر کیا کرتا؟ ایسے مردوں یا ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہود کے ساتھ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کون سا غزوہ تھا جس میں خواتین کو قید کر دیا گیا تھا اور ان کے مرد مار دیے گئے تھے؟ جو ایک مشہور صحابی کے فیصلے پر ہوا تھا، بنو قریظہ. ان کے جتنے بھی جوان لڑکے اور مرد تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے تھے، اور ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ غلام بنایا گیا تھا. ٹھیک، تو فرمایا اگر کوئی اور امت آتی، یعنی اتنا زوال ہو جائے گا مسلمان امت میں کہ لٹرلی وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بس وہ پھر واقعی غلام بنا لیے جائیں. کیونکہ جو قوم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتی اور اللہ کی فرما برداری میں جھجک محسوس کرتی اور غیر قوموں کی تقلید کرتی اور ان کو فالو کرتی، تو پھر وہ ان کی غلام بنا دی جاتی.
دیکھیے سر کے اندر تو غلامی ہے ہی ہے نا، کہ نہیں ہے نا، وہ تو ایسی مروبیت ہے کہ اس کے بغیر کچھ سوچ نہیں پاتے، اور وہ نکل کے باہر بھی آ جاتی، ہمارے ہیئر سٹائل میں، ہمارے اسکارف لینے کے سٹائل میں، ہمارے لباس میں، ہماری باقی چیزوں میں. جب تک اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہمارے اوپر نظر نہ آئے تو لگتا ہے جیسے ہم پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. اس کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیکورڈ ہیں. معلوم نہیں وہ کون سا کیڑا گھس گیا ہمارے دماغ میں کہ جس سے میں جنرل بھی بات کر رہی ہوں کہ مسلمان عورتوں کے اندر یہ آ گیا کہ جب تک ہم دوسروں کی غلامی اختیار نہیں کریں گے تو شاید ہم عزت سے سر نہیں اٹھا سکتے. اس طرح کا حلیہ اور اس طرح کا ڈریس عموماً کسی ضرورت کے تحت نہیں بنایا جاتا. کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کانفیڈنٹ نظر آئیں، بہتر نظر آئیں، ایک سٹائل کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. ضرور اس میں حکمت ہے کوئی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک خاص ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہیں اور ایک خاص ٹرینڈ سیٹ بھی کرتی ہیں اور ایک خاص طریقے کو جنم دیتی ہیں. کیونکہ جو لباس ہوتا ہے انسان کا، یہ جو سٹائل ہوتا ہے، وہ اس کی گفتگو، اس کے سوچنے کے انداز اور اس کی چال ڈھال ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کا بھی اس شخص کے بارے میں اسی طرح کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی ایسی خدمت کرتی جیسے تم سے پہلی والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری کی ہے، یعنی غلامی. ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ظالم حکمران یعنی. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں. ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی. جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی. وہ کون سا لباس ہے جسے پہن کر بھی انسان ننگا نظر آتا ہے؟ آپ بتائیں. اٹ کین بی شارٹ، اٹ کین بی ٹائٹ، اٹ کین بی سی تھرو. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ہمیں خود اپنا لباس نہیں نظر آ رہا ہوتا نا، کیونکہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے. تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ دوسرے آپ کو بتا سکے کہ آپ کا لباس اس زمرے میں آتا ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ کیوں اجازت دیں گے اور کیوں نہیں دیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو مشورہ دیجیے. اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اپنی یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، الحمدللہ احساس تو ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے. پھر اگلے مرحلے پر کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے کریں گی آپ؟ پیچھے جاتی ہوئی کسی بچی کا اسکارف کھینچ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور پھر آپ آنکھیں دکھائیں گے اور پھر کہیں گی یہ دیکھو. کیا کریں گی؟ سائڈ پہ لے جائیں گے، اس کا خون خشک ہو جائے گا. آپ سائڈ پہ کیوں لے جا رہے ہیں اس کو؟ اگر آپ مثلاً یہ کام نہیں کرتے، نہیں بتاتے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ اور آپ نہیں بتاتے کسی کو، تو اس کا بھی کوئی نقصان ہے؟ کوئی پوچھ آپ سے ہوگی کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ ہوگی نا. جو لوگ جتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے، جو جتنے دوست ہیں، وہ سب دوست اپنی دوستی کا سب سے پہلے تو حق ادا کریں. آپ اپنے کپڑے درست کر رہے ہیں اور دوسرے کو بتائیں میں نے تو یہ حدیث سن کے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے. نوٹ لکھ سکتے ہیں. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عورتیں سیدھے راستے سے بہکانے والی ہیں؟ ایسی عورتوں کی یہ صفت کیوں بتائی گئی ہے؟ ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر. ٹھیک ہے، یعنی عورت کے اندر تو ویسے ہی ایک اٹریکشن ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے تو دوسروں کے لیے بھی فتنہ بنتی. جو اپنے آپ کو ڈھانکنے والے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دیکھ کر بھی یہ بھی تو قرآن پڑھتی ہے اور یہ بھی اتنا کچھ جانتی ہے اور یہ تو بہت ذہین ہے اور بہت سمجھدار ہے، تو اگر یہ اس طرح کا ڈریس پہن رہی تو میں بھی ایسے ہی پہن لیتی ہوں. کہا کہ سیدھے راستے سے بہکانے والی ہیں اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں. ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی. یعنی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی جھلک بھی نہ دیکھ پائیں گی، جنت کی کسی بھی چیز کے قریب نہ جائیں گی. جی کوشچن کرنا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. بہت ہمبلی بات کریں، خیر خواہی سے بات کریں، اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی اور کپڑے ہی نہیں ہے، سارے اس طرح کے سلے ہوئے ہیں. کیونکہ اب جب ٹرینڈ بدلتا ہے تو ہم ایک مردانہ شباہت والے بھی پہننا شروع کر دیتے ہیں. عورتوں اور مردوں کے لباس میں کچھ خاص فرق نہیں رہتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ پوری ٹانگ نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ یعنی کہ قمیصوں کے چوک اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو اگر عمل نہیں کرنا تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ سیف سائڈ یہ کر سکتے ہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن اس سے بچ جائیں گے. پڑھنا چھوڑ کے جہالت سے انسان کسی کامیابی کے درجے کو پہنچتا ہے.
عام طور پر دینی سرکل کے لوگ یہ جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں کہ ہم تو عورتوں کے سرکل میں ہی ہیں یہاں پر، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ عورت کے سامنے بھی کتنا حصہ کھول سکتے ہیں اور کتنا نہیں؟ اب مثلاً اگر آپ ایک ٹراؤزر پہن کے آئے ہیں اور آپ کو گھر بھی واپس جانا ہے، آپ کو گاڑی میں بھی بیٹھنا ہے، گاڑی سے اترنا بھی ہے، گاڑی سے اتر کے گھر کے اندر تک بھی جانا ہے، جب آپ چلتے ہیں اور آپ کے ٹخنے بھی ننگے ہو جاتے ہیں اور پنڈلی کا بھی کچھ حصہ ننگا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا جواز ہے؟ اس کا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس عمل کو؟ پھر نماز پڑھتے وقت جب آپ جھکتے ہیں اور لامحالہ ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. نمازی کا سطر اگر درست نہیں تو نماز نہیں ہوتی. تب آپ تھک بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو نہ پڑھے کے برابر ہے، پھر کیا فائدہ؟ اور اگر پڑھے لکھے لوگ یہ سب کچھ کریں تو ان پڑھ کا تو پھر کیا ہی عالم. جی بعض لوگوں کو کہا جائے تو کہتے ہیں مارکیٹ میں ہی ایسے کپڑے آ رہے ہیں. اگر مارکیٹ سے کپڑے نہ لیں گے آپ تو اگلی دفعہ وہ نہیں بنائیں گے. ویسے آپ کہیں کہ میں تو اس دفعہ پچھلے سال کی پہن رہی ہوں اور سی نہیں رہی اس لیے کہ میری ضرورت کا کپڑا ہے ہی نہیں اس میں. ہر ایک اگر جا کے یہی بات دہرائے گا تو مارکیٹ چینج ہو جائے گی. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری فیڈ بیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. دکانداروں کے لیے ہر کسٹمر کی، ہر گاہک کی فیڈ بیک بہت اہمیت رکھتی. ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا. مرد تھے تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے. نماز کے اندر انہوں نے کھولنا شروع کر دیا. ان کا وہ تو ہاتھ سے امر بالمعروف کرتے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف وہ متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشقیں باندھے نماز ادا کر رہا ہو، یعنی کہ کوئی بیڑیوں میں نمازیں پڑھ رہا ہو. پھر عورتوں سے متعلق ہی ایک اور چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاہ خضاب لگایا کریں گے، یعنی ہیئر ڈائی بلیک کلر کا، جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں. وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یعنی مرد بھی ہو سکتے ہیں جو سروں پہ بالکل ڈارک بلیک کلر کا خضاب لگائیں. یعنی ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں آپ، لیکن بالکل کالے سیاہ رنگ کے ساتھ نہیں، اس سے منع کیا گیا. پھر بیوی کا کاروبار میں شوہر کی مدد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا. تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی. قطع رحمی ہونے لگے گی، یعنی رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپا دیا جائے گا. اور قلم کا چرچا ہوگا. اس کا کیا معنی ہے؟ قلم کا چرچا ہوگا. میڈیا، پرنٹ میڈیا. کبھی آپ دیکھیں نا صبح صبح جو ایک اخبار آتی ہے، اردو اخباریں خیر بہت پتلی چھوٹی چھوٹی، لیکن بعض ممالک میں اخباروں کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک کتاب جتنا مواد ان میں شائع ہوا ہوتا ہے ایک دن کے اندر. تو میں سوچتی ہوں کہ لکھنے والے کتنے زیادہ ہیں، اور پھر ایک رات کے اندر اس کو پرنٹ کر کے ایک ایک گھر تک صبح سویرے ڈلیوری ہو جاتی ہے. لوگ اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے اور سب سے پہلے اخبار کی طرف ہاتھ پکڑتے ہیں کہ آج کی نئی تازہ خبریں کیا ہے. یعنی ہر چیز سے زیادہ ان کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اوور آل بھی پڑھائی لکھائی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قلم کا چرچا نہیں تھا. زیادہ تر لوگ اشعار وغیرہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے. قرآن مجید بھی زبانی زیادہ یاد کیا گیا اس دور میں. ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ کاغذ نہیں تھا. پھر یہ کہ احادیث بھی لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ کہ تحریری شکل میں چیزیں آنے لگی، مگر پھر ایسے دور کی بات کی گئی ہے کہ جس میں اور کثرت سے یہ کام ہونے لگے گا. پچھلی حدیث میں جو مسند احمد کی تھی، قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا. وہ ویری کامن. تجارت پھیل جائے گی، بزنس بہت عام ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی بغیر کچھ دکان لگائے بزنس کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں خاوند کی مدد کرنے لگے گی. یہ ضروری نہیں کہ برے ہی سینس میں اس کو لیا جائے، لیکن یہ ہوگا کہ عورتیں بھی اس فیلڈ میں آگے آ جائیں گی. قطع رحمی ہونے لگے گی. آپ کو معلوم ہے کہ خاندان کون جوڑتا ہے، رشتے کون جوڑتا ہے؟ عام طور پہ عورت. اور اگر عورت اتنی مصروف ہے اپنے بزنس میں کہ اس کو رشتے داروں کی خبر لینے کا وقت ہی نہیں، کسی کو پوچھنے کا، تو اس سینس میں پھر وہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے ان تعلقات کو بھی صحیح نبھا رہی ہے اور کہیں اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے تو مدد کرنے میں برائی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابیات کے بارے میں ملتا ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کی وائف جو تھی زینب، وہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتی تھی اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتی تھی. جب آپ نے صدقے کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کو نہیں دوں گی، باہر کسی کو دوں. تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو. یعنی کام تو اس دور میں بھی کرتی تھی، لیکن ہر عورت نہیں کرتی تھی. اب یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس جو کل تک صرف لڑکوں کے لیے شمار ہوتے تھے، اب
اس میں لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، صرف لڑکیاں ہو نہیں گئی، لڑکیاں زیادہ ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ جب ایک خاص سبجیکٹ میں جیسے بزنس اسٹڈیز میں ہی یا کوئی بھی ایسا شعبہ کہ جس کے بعد عورتوں کو کام کرنا ہے، کیونکہ بہت سی اسٹڈی صرف کیریئر بنانے کے لیے کی جاتی، ٹھیک. اب اگر وہ کیریئر بنانے ہی کی غرض سے کی جا رہی ہیں تو خود سوچے کہ جتنی ویرائٹی ہے اس میں، اور اس کے بعد سب عورتیں جس طرح مارکیٹ میں آئیں گی